قومی اسمبلی میں فائنانس ترمیمی بل 2021 کی شکوار منظوری۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں موجودہ بجٹ مکمل طور پر غریب کے لیے ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین: مہنگائی صرف 7% ہے، فوڈ آئٹمز پر مہنگائی میں اضافہ ہوا، ہم زراعت پر 150 ارب روپے لگا رہے ہیں، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ کچھ نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں کہ اب مارشل لا کا دور نہیں، دنیا تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے، اب تک 3 وزیر خزانہ تبدیل ہوئے، دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ حکومت نے دعویٰ کیا کہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا، حکومت نے 1200 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیے، ملک میں تعلیمی اداروں کو فروغ نہیں دیا گیا، ہیلتھ کارڈ بانٹنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر کہتے ہیں بجٹ میں سوائے انڈائریکٹ ٹیکسز کے کچھ نظر نہیں آتا، حکومت نے آن لائن مارکیٹ پر بھی ٹیکس لگا دیا، ملک کا کاروباری طبقہ اب نیب سے تنگ تھا، اب ایف بی آر کو گرفتاری کے اختیارات دے کر نیب جیسا ایک اور ادارہ لایا جا رہا ہے، یہاں ویسٹ پر نیب بیٹھا ہے اور ایسٹ پر ایف بی آر بیٹھا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں معیشت تباہ کرنے والے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، جو بھی حکومت سے تنخواہ لیتا ہے اس پر قانون کا اطلاق ہونا چاہیے، کیونکہ آج ایک سرکاری ملازم عدالت میں گواہ کے طور پر پیش ہوا، بجلی کے 60% منصوبے نواز شریف کے لگائے ہوئے ہیں اور 40% بجلی ایل این جی سے پیدا ہو رہی ہے، ایل این جی نہیں خریدیں گے تو بجلی بند ہو جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں سیاحتی زون بنا رہے ہیں جس سے سیاحت میں مزید اضافہ ہوگا، خیبر پختونخوا شمالی علاقوں میں نئے سیاحتی مراکز کی ضرورت ہے، دہشت گردوں پر قابو پانے سے سیاحت کو فروغ ملے گا، سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مختلف منصوبے لا رہے ہیں۔ بھارت کے مذموم ارادے ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئے، لاہور دھماکے میں این ڈی ایس اور را کے ملوث ہونے کا انکشاف، این ڈی ایس اور را پاکستان کے امن اور آشتی کو خراب کرنے کے لیے سرگرم، خفیہ ایجنسیوں نے مذموم عزائم کا سراغ لگا لیا۔ علاقے میں خوف و ہراس، لوگوں کی دوڑیں لگ گئیں، پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں مانگے تانگے پر چلنے والی حکومت کہیں نظر نہیں آتی، افغانستان کی صورتحال خطرناک ہے، اس کے اثرات پاکستان پر آ سکتے ہیں، اسرائیل سے روابط کے معاملے پر پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے۔ وزیر اعظم کے قریبی دوست اور سابق معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کا خفیہ دورہ کرنے کی خبروں کو جعلی قرار دے دیا۔ اسرائیلی اخبار پاکستانی ذرائع کی بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ میں نے اسرائیل کا دورہ کیا، تعجب ہے کہ خیالی پاکستانی ذریعہ کون ہے؟ دفتر خارجہ نے وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی سید زلفی بخاری کے دورہ اسرائیل کے حوالے سے خبروں کی سختی سے تردید کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کہتے ہیں ایسی تمام رپورٹس بے بنیاد ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں حکومت زلفی بخاری کے مبینہ دورہ اسرائیل کی تفصیلات قوم کے سامنے لائے، اطلاعات ہے جہاز یہاں سے اسرائیل گیا، جن تاریخوں میں جہاز یہاں سے دوسرے ممالک گئے ان کی تفصیلات دی جائیں، حکومت جہاز کی فلائٹ تفصیلات قوم کے سامنے لائے، اگر اس کی فلائٹ کا یہی روٹ تھا تو اجازت کس نے دی؟ زلفی بخاری سے متعلق بیان دینے سے پہلے بلاول اپنے دماغ کا تھوڑا استعمال کرتے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا جوابی وار، کہا بلاول نے دماغ کا استعمال کرنے کی بجائے طوطے کی طرح افواہ پر تبصرہ شروع کر دیا، غیر سنجیدہ سیاسی قیادت پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما افواہ کو عین عبادت سمجھ کر بول دیتے ہیں۔
قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موئز یوسف نے اسرائیلی حکام سے ملاقاتوں کی خبروں کو جھوٹی اور من گھڑت قرار دے دیا. کہا ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. کہا میری کسی بھی اسرائیلی حکام سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اس بارے میں بڑے سیاسی جماعت کے رہنما کا بیان افسوسناک ہے. پاکستان میں کرونا مزید 23 انسانی زندگیاں نگل گیا. اموات 22,254 ہو گئیں. مزید 735 افراد میں وائرس کی تشخیص. 9,56,392 افراد کرونا میں مبتلا. 9,19,100 صحت یاب. کرونا مثبت کیسز کی شرح 1.79% رہی. 24 گھنٹے کے دوران 41,133 کرونا ٹیسٹ کیے گئے. بیرون ملک جانے والے افراد کا احتجاج رنگ لے آیا. F9 پارک ویکسینیشن سینٹر میں ایسٹرازینیکا ویکسین لگانے کا عمل جاری. اسلام آباد میں ویکسین کی عدم دستیابی پر احتجاج کے باعث ویکسینیشن روکی گئی تھی. دوسری جانب رسک الاؤنس نہ ملنے پر پیمز، پولی کلینک اور نمز اسپتال کے ڈاکٹرز اور عملہ سراپا احتجاج. NCOC کا ملک بھر میں کاروباری مراکز کے اوقات کار رات 10 بجے تک کرنے کا فیصلہ. انڈور پر 50% کی پابندی. صرف ویکسین لگوانے والے افراد ہی انڈور کی سہولت حاصل کر سکیں گے. نئی پابندیوں کا اطلاق 1 جولائی سے 31 جولائی تک ہوگا. امریکہ کا پاکستان کو موڈرنا ویکسین کی 25 لاکھ خوراکیں دینے کا اعلان. موڈرنا ویکسین کی خوراکیں رواں ہفتے پاکستان پہنچ جائیں گی. امریکہ کی طرف سے پاکستان کو مفت ویکسین دی جا رہی ہے. دنیا بھر میں کرونا سے 39,45,000 ہلاکتیں. 18 کروڑ 21 لاکھ مریض. امریکہ میں 6,19,595. برازیل میں 5,14,202. بھارت میں 3,97,000. میکسیکو میں 2,32,608. روس میں 1,33,893. فرانس میں 1,11,012. برطانیہ میں 1,28,103 اور سعودی عرب میں 7,789 اموات. لاہور ہائی کورٹ میں ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کیس کی سماعت. عدالت نے سیکریٹری ماحولیات کو 2 جولائی کو طلب کر لیا. ماحولیاتی آلودگی پر قابو نہ پانا لمحہ فکریہ ہے. آلودگی پر قابو نہ پایا تو 5 سال بعد بھی ہم سلنڈر اٹھا کر پھریں گے. جسٹس جواد حسن کے ریمارکس. وزیر اعلیٰ پنجاب سے سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم کی ملاقات. عثمان بزدار کہتے ہیں کہ مختصر مدت میں جو کام کیے سابق حکومتیں 70 سال میں نہ کر سکی. ہم بولتے کم اور کام زیادہ کرتے ہیں. سابق حکمرانوں نے کام کم کیا لیکن ڈنڈورا زیادہ پیٹا. ماضی کی حکومت نے اداروں کو سیاسی مداخلت کے ذریعے تباہ کیا. حکومت نے اداروں کو خود مختار بنایا اور میرٹ پر تعیناتیاں کی. امریکہ کی جانب سے فضائی اڈے دینے کا مطالبہ. افغانستان سے نیٹو فوج کا انخلا. اسپیکر اسد قیصر نے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس 1 جولائی کو طلب کر لیا. اعلیٰ عسکری حکام کی شرکت کا بھی امکان. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، بلاول بھٹو اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو خصوصی دعوت نامے ارسال.